چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اسی لیے تفصیل میں گئے بغیر یہی کہوں گا کہ 3 چیزوں پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 چیزوں میں سب سے پہلے ایک ہے توحید، نمبر 2 جو ہے تصوف، اور نمبر 3 جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ یہ 3 چیزیں اگر ہم میں آ جائیں تو یقیناً آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم کو اس خانقاہ کے تحت جو انتظام کیے گئے ہیں انشاءاللہ قابل توصیف ہیں اور آئندہ بھی چلتا رہے گا، مگر ایک گزارش منتظمین سے میں کہوں گا کہ ایک موضوع پر توسیعی تقریر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بیچارے مقررین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی 15 منٹ میں 10 منٹ کے اندر بات کو جو ہے سم اپ کریں۔ خیر، تو یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تعمیر ملت بھی اسی خطوط پر آگے چل رہی ہے۔ تعمیر ملت کے بانی سید خلیل اللہ حسینی صاحب، جن کے استاد قاری صدیق حسین صاحب بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، برادران عزیز اور خواتین دونوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اصل میں ہماری ناکامی کے اسباب جو ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت سے خوف، موت سے فرار، موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تاخیر ہو سکتی ہے، کوئی تاخیر سے پہلے ہو سکتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو اس طرف بھی توجہ دینا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حب الدنیا آج کے مادی دور میں آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثاثے جمع کرنے کے لیے، جائیدادیں جمع کرنے کے لیے ہماری زندگی کا مقصد یہ محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، میں اپنا جائزہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ آئندہ ہم جو ہے اس بات پہ، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور غور و فکر کی محفل جاری تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے ہم لوگ بہت کم ہوں گے اور اسی طرح دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے جو ہے کتے جو ہے اپنی کتاب اپنے منخاب میں، اپنے صحن میں کھانے سے محدود کرنے کے بجائے آپ دیکھیں گے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور اس موت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا کے اوپر کتوں کی طرح دوڑ پڑے گی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں ہم میں کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ ہم تعداد میں کم ہو جائیں اور اس طرح سے ہم جو ہے ان کا شکار ہو جائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تعداد میں کم نہیں ہوں، تعداد میں تو زیادہ رہیں گے، لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت۔ تو ہمارے درمیان حالات حاضرہ کے جو بھی حالات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عملاً ہم کو جو ہے تیار رہنا چاہیے۔ تڑپنے تڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے سے دیر دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ اور اگر یہ تمنا ہمارا مقصد حیات ہمارے سامنے پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم کو جو ہے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور میں پوری قوی امید رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور باتیں بڑی طویل ہیں، تو انشاءاللہ میں
तहदिल से खालिद सिद्दीक हुसैन साहब का और अमानत हुसैन साहब का तहदिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस महफिल मुक़द्दस में शिरकत की दावत दी। और मेरे कई मरतबा वादा खिलाफियाँ होती रहीं, इसका मुझे अफसोस है, लेकिन आज उसकी कसर पूरी हुई। अल्लाह आपको हम सबको ईमान के साथ जिंदा रखे, ईमान के साथ खातिमा करे। हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकर ताकी में जहाँ पैदा करे। खूब डाले जमीन व आसमानी मुस्तार और खाकिस्तर से आप अपना जहाँ पैदा करे। वाक़िअ दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ियाउद्दीन।